ہمارے ساتھ پورا صحیح ساتھ مدرسہ عارفیہ سنگرام کے خزانہ مولانا مجاہد قاسمی صاحب ہیں. آج تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر یہاں پر لوگ موجود ہیں. کیا سب باتیں الحمدللہ ابھی اس وقت آج کے دن جوہر بعد سے لے کے عصر تک پروگرام چلا ہے، جس میں تمام بچے کے انجمن کے اختتامی پروگرام تھے. میرے حفظ قرآن بابرکت مجلس تھا. اس مجلس کا پیغام یہی تھا سارے اکابرین کے جانب سے کہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں، رحمت للمسلمین کے لیے، رحمت للعالمین کی امت ہیں. پورے عالم کے لیے ہمارے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اور وہ خاتم النبیین تھے جس کی ذمہ داری ہم لوگوں کے ہمیں بھی پوری انسانیت کے پیغام کو عام کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، اور اپنے اچھے حقوق العباد کا مکمل طریقے سے خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. یہی مدرسہ کا آج کے انجمن کا، سارے اکابرین کا، خاتم النبیین کے امتی کا پیغام ہے. ہمارے ساتھ مولانا مجاہد صاحب آپ ان کو سن رہے ہیں. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام اور ہمارے بڑے ہی معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمد ابو سر صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، مدرسہ فلاح المسلمین گوا پوکھر مدھوبنی کے صدر المدرسین، ناظم تعلیمات اور جمعیت علماء ضلع مدھوبنی کے صدر، بلکہ پورے ضلع پر گہری نظر رکھنے والے، امت کے حالات سے واقف رہنے والی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کا بہت ہی پرتپاک استقبال کرتے ہیں، ان کو خیر مقدم کہتے ہیں. علاقے سے تشریف لانے والے مہمانان کرام، میں سمجھتا ہوں میری نظر جہاں تک دیکھ رہی ہے کہ جھنجھارپور سب ڈویژن کے تقریباً اکثر آبادی سے، مدرسہ سے محبت رکھنے والے لوگ اس ٹھنڈی میں بھی یہاں تشریف لائے ہیں. یقیناً ان کے دل میں مدرسہ کی محبت ہے، قرآن پاک کی محبت ہے، جن کی بنیاد پر انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اس ٹھنڈی میں بھی یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس آنے کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. بیان آپ سب نے سنا ہے، اور ابھی خصوصی خطاب حضرت مفتی صاحب کا ہوگا. میں تو کلمات تشکر ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. اور ایک اور خوشی بھی ہے کہ اس علاقے کے تقریباً جھنجھارپور سب ڈویژن کے جو بھی ادارے، چھوٹے بڑے مدرسے چلتے ہیں، الحمدللہ ان مدارس کے ذمہ دار اور اساتذہ بھی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مدرسے کو دوسرے مدرسے کا رفیق قار بنائے. عزیز طلبہ اور آنے والے مہمانان کرام، جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے صدر مدرس مفتی نعمان صاحب سے سنا کہ بچوں کا جو پروگرام پیش کیا گیا ہے وہ دراصل ایک خاص موضوع کے تناظر میں اور حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ضلع کی صورتحال اور ملک کی جو صورتحال ہے، جو اکابر سے سننے کا موقع ملتا ہے، اور خاص طور سے 19 دسمبر کو جو پٹنہ میں ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے پروگرام میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب حضرت مولانا مفتی محمد ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم پٹنہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے جس فکر کے ساتھ امت کے ایمان کو بچانے کے لیے اتنے دور کا سفر کیا اور یہاں تشریف لائے، بطور خاص تحفظ و ختم نبوت میں اس وقت
جو ایک بڑا فتنہ اور نیا فتنہ سر اٹھایا ہے، اور وہ ہمارے بہار کا اور کہہ لیجئے ہمارے زون کا ہے. ہم لوگ جس کمشنری میں دربھنگا مدھوبنی دربھنگا کمشنری ہے، دربھنگا ضلع سے وہ فتنہ اٹھا ہے جس نے پورے بہار ہی نہیں پورے ملک کو متاثر کر رکھا ہے. حضرت محتمی صاحب دامت برکاتہم اسی لیے تشریف لائے تھے کہ بہار کے علماء کی ذمہ داری ہے، بہار کے دانشوروں کی ذمہ داری ہے، ائمہ کرام کی اور دیندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اس فتنہ کو سمجھیں اور اس سے لوگوں کو بھی باخبر کرائیں. اور ہر مدرسے میں انجمن کا جو پروگرام ہفتہ واری ہوتا ہے، اساتذہ کرام اپنے بچوں کو انہی موضوعات پر تقریریں یاد کرائیں. حضرت محترم صاحب کے اس بات پر عمل کرنے کے لیے میں آنے کے بعد ہی یہاں بھی اپنے یہاں اساتذہ سے یہ کہا کہ اختتامی پروگرام جو انجمن کا ہر سال ہوا کرتا ہے، بچوں سے آپ اسی موضوع پر تقریریں یاد کرائیے. چنانچہ الحمدللہ آپ نے سنا کہ تحفظ ختم نبوت، سیرت اور فتنہ شکیلیت بطور خاص اور فتنہ قادیانیت، ان تمام موضوعات پر بچوں نے تقریر پیش کی. میرا ارادہ یہ تھا کہ ایک ہفتہ کے بعد آخری رجب میں یہ پروگرام کرتا اور اس میں اس سے زیادہ تعداد میں خاص فتنہ شکیلیت کے موضوع پر ہی پورے علاقے کو جوڑتا، لیکن کچھ مجبوری آئی، بچوں کا کچھ امتحانات کا سلسلہ سامنے آیا جس کے بنیاد پر یہ پروگرام فی الفور کرنا پڑا. تو بچوں نے یہ پروگرام پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ اس تعلق سے اب اس سال اگر ممکن نہ ہو سکا رمضان سے پہلے تو رمضان کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اس تحریک پر انشاءاللہ لبیک کہنے کے لیے ہم سب تیار رہیں گے. مہمانان معظم، ابھی دراصل جو پروگرام ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بچوں کا اختتامی پروگرام اختتام کو پہنچ گیا. اب تکمیل حفظ قرآن کی دعا ہوگی. وقت چونکہ کم ہے اور ہم کو اصل خطاب سننا ہے، مفتی صاحب کا جمعیت کے صدر بھی ہیں، اور اس تعلق سے حضرت نے اپنے فلاح المسلمین مدرسے میں کئی بار تحفظ ختم نبوت اور فتنہ شکیلیت اور ارتداد کا جو فتنہ اس وقت رونما ہے، حضرت کی نظر پورے ضلع پر ہے. اس تعلق سے بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کو سامنے بات رکھیں گے. تو اصل خطاب مفتی صاحب سے سنیں گے، پھر فضیلت قرآن، اہمیت قرآن تو اصل موضوع ہے ہی. اب بس کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ بچوں کا یہ حفظ قرآن مکمل ہوگا، اور اس کے بعد بچوں کے لیے جو انتظام کیا گیا ہے ہمارے مخلصین نے، محبین نے، بچوں کو ہر بچے کو ایک ایک قرآن پاک رحل کے ساتھ اور ایک بیگ اور ایک رومال یہ انتظام کیا تھا. اور آج ہی الحمدللہ ہمارے مخلصین محبین نے جو مدرسے کے خاص تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے مزید ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے ہمارے درمیان ہمارے ڈاکٹر محمد عارف انور صاحب ہیں، جو دانت کے ڈاکٹر ہیں، ڈینٹل، جو یہیں متھلا ہاٹ کے قریب اپنی کلینک چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں بھی پروگرام میں شریک ہوں گا اور اپنے ہاتھ سے حافظ بچوں کو گفٹ دوں گا. انشاءاللہ وہ بھی دیں گے، ان کا گفٹ پوشیدہ ہے جو کچھ بھی وہ دیں. اس کے علاوہ انہوں نے قرآن پاک میں بھی حصہ لیا ہے. اس کے علاوہ ابھی ہمارے جناب حاجی محمد قربان صاحب جو سکھیت جھنجارپور کے رہنے والے ہیں، لنگرا چوک پر ان کی دوا دکان ہے، بہت لوگ جانتے ہوں گے. انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ خود نہ آ سکے، ایک جائے نماز سب بچوں کے لیے انہوں نے بھیجا ہے کہ وہ سب بچے انشاءاللہ وہ ملے گا. تو ابھی ختم قرآن کے بعد وہ جو سامان ہے، تحفے ہیں، بچوں کو ملنے کے بعد حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی. یہ جو بچے ہیں میں ان کا نام پڑھ کر سنا دے رہا ہوں جو اس سال حفاظ کرام فارغین حفاظ ہیں. تاج الاسلام، ان کے ابا کا نام ہے حافظ اختر حسین، اندرا ٹھاری کے رہنے والے. دوسرا بچہ ہے محمد دلشاد، یہ حافظ محمد نوشاد صاحب کے صاحبزادے ہیں، جو سنر شکرپور کے رہنے والے ہیں، اور حافظ نوشاد صاحب کچھوی میں بہت سالوں سے امام کی ذمہ داری بھی انجام دے رہے ہیں. ان کا یہ بچہ ہے.
تیسرا بچہ ہے محمد کلام الدین، ان کے ابا کا نام ہے قطب الدین مرحوم، یہ باگھا کے رہنے والے ہیں جو حفظ قرآن مکمل کیے ہیں۔ چوتھا ہے محمد شریف ابن محمد سلیم، یہ ہٹیل گاؤں کا نام ہے لوکہی کے پاس، اور تقریباً یہ بارڈر ہے نیپال کا، وہاں کا یہ بچہ رہنے والا ہے۔ پانچواں ہے محمد مصلح الدین، ابا کا نام ہے سمیع الدین، یہ بتھیا جو دربھنگہ ضلع میں ہے وہاں کے رہنے والے۔ چھٹا ہے عبد المالک، ان کے ابا کا نام ہے عبد القادر، یہ سپول ضلع جو ہے شہر سپول وہاں کا رہنے والا ہے، خاص سپول ہی کا۔ اتفاق سے یہ بچہ حافظ قرآن تو ہوا اور ایک ہفتہ قبل کسی ضرورت سے گھر گیا، لیکن وہ اپنے کچھ گھریلو ضروریات میں ایسا منہمک ہوا کہ وہ آج کے اس مجلس میں شریک نہیں ہو سکا ہے، باقی یہ بچہ حافظ ہوا ہے۔ ساتواں بچہ ہے افتخار احمد شمس الہدا، ان کے ابا کا نام ہے رام پارا، کٹیہار ضلع کے رہنے والے، وہ حافظ قرآن ہوا ہے۔ اور آٹھواں بچہ ہے محمد فیصل رشیدی، محمد حسن صدیقی، ان کے ابا کا نام ہے کھرہر گوٹ، یہ بینی پٹی کے پاس گاؤں ہے اور بلاک ہے امگاؤں ضلع مدھوبنی میں، وہاں کے یہ بچے رہنے والے ہیں۔ ہمارے دونوں استاذ درجہ حفظ کے قاری شکیل احمد صاحب رشیدی اور جناب قاری ظفیر الدین صاحب کے پاس یہ سب بچے انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، دونوں درجہ حفظ کے استاد سے، کہ وقت کم ہے، اگر تمام بچے پڑھیں گے تو تقریباً آدھا پون گھنٹہ وقت اس میں لگ جائے گا، تو آپ استاذ ہی پڑھا کے ختم کرا دیں تاکہ جلدی میں یہ ہو جائے، پھر اس کے بعد مفتی صاحب کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے اور آج کے اس مجلس کو بے حد ممنون مشکور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو اللہ احد، قل هو الله أحد، اللہ الصمد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال عليه السلام. قابل قدر معزز علماء کرام، علاقہ بھر سے تشریف لائے ہوئے اصحاب علم و فکر، بزرگان محترم اور مدرسہ عرفیہ سنگرام کے ہونہار بچوں، بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اس ادارہ کے بارے میں کیا کہنا ہے جس کے ناظم مختلف اداروں کی سرپرستی فرما رہے حضرت مولانا و مفتی انوار احمد صاحب قاسمی مدد ذلہ العالی. یہ امارت شریعہ کمیٹی مدھوبنی کمیٹی کے حضرت صدر بھی ہیں اور بہت ساری تنظیموں کو اپنی سرپرستی میں چلاتے ہیں. یہاں کے اساتذہ بھی ہمیشہ متحرک اور فعال رہتے ہیں. یہ ادارہ اصل میں صدقہ جاریہ ہے ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا تھا. یہ درخت لگا کے وہ چلے گئے، ان کی نسلیں اس ادارے کو حفاظت کر رہی ہیں. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا کام دے رہے ہیں، اور جس کے ثمرات یہ نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے. یہ حفاظ کرام، عربی درجات میں طلبہ، یہ سب اس ادارہ کے پھل ہیں. یقیناً یہ پھل آپ کو دیکھ کے آپ کی آنکھ کو جیسی خوشی حاصل ہوتی ہے، یہ ان بزرگوں کی روحوں کو تازگی ملتی ہوگی جو اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ جن مقاصد کو سامنے رکھ کے ان بزرگوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اس کی سینچائی کی، آبیاری کی، ان کی پوری ہم حفاظت کریں اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ حصے دار ہونا. کبھی کبھی واجب اور جائز بات سے بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. صرف ادارے سے دور رہنا یہ ادارے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ادارے کی حفاظت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہماری جس بات سے ادارے کو نقصان ہو ایسی بات سے ہم پرہیز کریں. یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جن علاقوں میں اس طرح کے ادارے نہیں ہیں ان علاقوں کی حالت آپ جا کے دیکھیے. یا جو چہل پہل ہے اور علمی ماحول لگتا ہے. میں اس سے پہلے بار بار سنگرام میں آیا ہوں. جو علماء کی تعداد، حفاظ کرام کی تعداد، اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ کرام، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام، یہ انہی اداروں کی برکت ہے. اگر ان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے، پوچھ اللہ کے پاس ہونی چاہیے. اور جو لوگ آخرت کا بدلہ چاہتے ہیں وہ دنیا کی شہرت سے پرہیز کرتے ہیں. یہی روح ہے. لہذا میں آپ حضرات سے بہت درد کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ ادارے صرف برباد ہو رہے ہیں، اپنی نام بری کے لیے لوگ برباد ہو رہے ہیں. میرا نام نہیں ہے، ان کا نام آ گیا. اس لیے آپ اگر واقعی ہمدرد ہیں اپنے بزرگوں کے، اپنے آباء و اجداد کے جنہوں نے ان اداروں کو قائم کیا ہے، تو ان کی سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ آپ ان اداروں کو باقی رہنے دیں اور ان کی ترقی کے لیے آپ سوچتے رہیں. اگر ہمارے کسی قدم سے اس ادارے کو نقصان ہوگا تو گویا وہ صدقہ جاریہ جو کر کے گئے ہمارے بزرگان دین جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، یہاں بھی ہے الحمدللہ،
उनके सिलसिला को हम मुनक़ता करने वाले होंगे, बंद करने वाले होंगे, और ये नाकाबिल माफी जुर्म है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, आपको इदारे से अगर मोहब्बत है तो वाकई दिल से मोहब्बत होनी चाहिए, और ये मोहब्बत अल्लाह के यहाँ दिखाई दे। हमको वहां की इज्जत चाहिए। इन्नल इज्जत लिल्लाहि व लिरसूल व लिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ्क़हून। मुनाफिक को कहा ये समझ में आएगा? वो तो दुनिया की शोहरत को इज्जत समझते हैं, ढकोसलाबाजी को, रियाकारी को, मक्कारी को, नाम नमूद को, जिससे इज्जत आखिरत की बर्बाद होती है। असल इज्जत अल्लाह के पास, अल्लाह के रसूल के पास, और ईमान वाले जो वाकई यकीन रखते हैं अल्लाह की जात पे, अल्लाह के रसूल पे, उनके लिए इज्जत है। इसलिए कोई ना आदमी ऐसा है जो अल्लाह अपनी इज्जत नहीं चाहता है। अरे जान गिनित लोगों का मजमा होगा, अगर हमको कुरान की रिश्वत से पहचान लिया जाए, यही बहुत बड़ी बात। इससे बढ़ के क्या बात होगी? कौन सी इज्जत आप चाहते हैं? यहां तो पैसे पे लोग मिल जाते हैं, यहां पैसों पे इज्जत मिल जाएगी, लेकिन वहां क्या होगा? इसलिए मेरे ख्याल में खालिस इस अमल को अल्लाह के यहां अपने दर्जात के लिए, अपने मरातिब के लिए रखा जाए, महफूज करके, बड़ी जिम्मेदारी। और जब कुरान से आजान होनी कहीं, अगर कुरान से सही वाबिस्तगी है तो कुरान आपको भटकने नहीं देगा। अभी बार बार हमारे सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत नोमान साहब जी बहुत अहम उन्वान की जानिब इशारा किया है। कुरान से अगर वाबिस्तगी मजबूती के साथ होगी तो आप भटकेंगे नहीं। हर जमाने में फितने उभरे हैं, लिहाजा आप ये झूठे दावेदारों के झांसे में नहीं आए। एक बात समझिए, कुरान करीम ये कयामत तक के लिए आखिरी किताब है, इस पर तो सबका ईमान है। इसमें पता नहीं कैसे लोग भटकते हैं, और इस आखिरी किताब के साथ आखिरी नबी मबूस किए गए, इसमें कोई तामुल तो नहीं है। भटकने का कहां मसला है? रही बात इमाम महदी आएंगे, हजरत ईसा आएंगे, तो आप इतने भोले भाले क्यों बन जाते हैं कि इंडिया में आ गए और वो भी दरभंगा में आ गए? अरे ये लोग तो गजोखला में पैदा होने वाला आदमी, इसकी आप इसके झांसे में कैसे आ गए? इसकी जगह जब हुजूर ने बता दी कहां आएंगे, किस मकाम पे आएंगे, तो आपको उलमा से राब्ता करना चाहिए। कुरान मुकद्दस ये आलमी किताब, और आलमी नबी के आने के बाद एक सिख ने मुझसे पूछा कि नबी आते रहे यके बाद बिगड़े, आखिर कौन ऐसी चीज थी जो बाकी रह गई और आखिर में नबी आखिर जमा ताजदार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया। हमको तो हैरत लगी, ट्रेन में पूछ रहा था हमारे हुजूर के बारे में, मुसलमान नहीं ऐसा सवाल करता है, वो कर रहा है। तो हम थोड़ी देर के बाद बात ज़हन में आई, हमने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पीठ छोड़ दिया उन्होंने। पूरी दुनिया को ऐसी जात चाहिए थी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत हो, अब उसके बाद कोई खाली नहीं जगह सिर्फ कहा है कि ला रहे हो नबी को, कौन सी सिर्फ पे लाएंगे आप? लिहाजा कभी अब्दुल्ला तैयबापुरी, कभी कादियानी, माशाअल्लाह आरफिया संग्राम में तो हजरत मौला सैयद कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह, सदर जमीयतुल उलमा हिंद और अमीरुल हिंद, और वो खत्मे तहफ़्फ़ुज़ नबुव्वत के अमीर थे, सदर थे, वो तशरीफ लाया। यहाँ कादियानी का भी फितरा आया था, और आरफिया ने अपना कमाल दिखलाया माशाअल्लाह, पूरे इलाका के लोगों को इकट्ठा करके धूम मचा दिया। यहां तक के लोगों को समझ में आ गया कि मेरा बच्चा अगर ऐसा सरकश हो गया तो या तो बात माने या घर छोड़, निकाल के बाहर फेंक दिया। और ये किरदार आज भी अदा करने के लिए आरफिया तैयार है। ये शकीलियत क्या है?
یہ تو کچھ آدمی تھوڑا عمل کر لیتا ہے، اب بند کمرے میں سوچ لیتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، لہذا وہ نبوت کا دعوے دار ہوتا ہے۔ تو عبداللہ طیبہ پوری کے ہاں لوگ پہنچ گئے علماء کی، تو نبی ہو اندر سے تو وہ خادم رکھتا ہے، سامنے کہاں آتا ہے؟ محمد شکیل بن حنیف سامنے کہاں آتا ہے؟ کہا جی میرے پاس ابھی وحی آئی ہے، اس لیے میں باہر نہیں آ سکتا۔ کیا وحی آئی ہے؟ یا ایھا النبیو، گھر ہی میں رہیو۔ ہمیں عربی میں طالب اتنی محنت کے بعد تقریر کر رہا تھا، بغیر محنت کے تقریر کر رہا تھا۔ تو آپ لوگ وہاں اسٹیج لگا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، حضرت مولانا مفتی انوار صاحب کال ٹھکے لاؤ بلاؤ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ گھر سے باہر مت آئیے۔ ٹھیک ہے علماء آ گئے دروازے پہ، کہا کہ ہم لوگ آپ کے گھر میں آ گئے، اب آئیے۔ تو کہا نہیں، ابھی پھر آپ لوگوں کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا ایھا النبی، ابھی مت بولیو، بنا ایسے ایسے پاگل لوگ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا ہے جھانسا میں آ جاتا، لیکن آپ کا بچہ، ہمارا بچہ بھوارے میں ایک شخص، ایک نوجوان متاثر ہو گیا، اس کو سمجھانے کے لیے پوری ایک ٹیم پہنچ گئی علماء کرام، لیکن اس کو سمجھ میں جلدی آتا نہیں ہے۔ ابھی 2 دن سے سن آ رہا ہے، کھڑرا کھجری جانتے ہیں آپ نام، کھڑرا سے ایک ٹیمپو چلانے والا ڈرائیور، اب وہ شکیلیت کا شکار ہو گیا ہے، بات اس طرح کی کرتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ لوگوں نے وارننگ دیا کہ تم مانو گے تو ٹھیک ہے، گاؤں سے نکال۔ پھر پلاننگ ہوئی کہ اس کو لے کے چلا جا فلاں مسلم، مجھ سے رابطہ کیا گیا صبح میں ضرور لائیے۔ تو رات میں اس نے توبہ کیا، کلمہ پڑھ لیا، ڈر کے مارے وہیں رک گیا۔ تو میرے بزرگوں کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور اعمال کا مدار تو عقیدے پہ ہے۔ قرآن اگر آپ کے ساتھ ہے تو قرآن سے پوچھئے نا، خاتم النبیین کہا گیا حضور کو، نبوت کا دروازہ بند ہے، اور جو آنے والے ہیں امت محمدیہ میں آئیں گے، کہاں آئیں گے مقام بتایا گیا، لہذا آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں مدارس والوں کو کہتا ہوں، اور حضرت مولانا مفتی انوار احمد صاحب بھی فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عربی کی جانکاری بھی حفاظ کرام کی ہونی چاہیے، پڑھے تو کچھ درجہ، یا تو مکمل تعلیم حاصل کرے فاضل ہو، اور نہیں تو کچھ درجہ عربی کا بھی پڑھے ہو، تاکہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ قرآن دیکھنا چاہتے ہیں نا، کسی کا اونچا کلام ہوتا ہے تو لوگ اس کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ گھر میں، خاندان میں، محلے میں ایک حافظ قرآن، وہ حافظ کیوں ہے؟ اللہ نے اپنا نام دے دیا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام حافظ، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ایک اس لیے دے دیا کہ اللہ کا یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت پڑھی گئی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا اور اپنے لشکر کو لگایا، تو اس لشکر کو بھی کہہ دیا تم بھی حافظین ہو۔ لہذا اگر یہ گاؤں میں پہنچے تو ان کو ہم لوگ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور میں کہتا ہوں اتنی عزت دیجئے، ان کو زیادہ سمجھائیے مت کہ تم دوسروں کی طرح نہیں کرو، تم روڈ پہ نہیں جاؤ، سڑک پہ نہیں جاؤ، بلکہ ان کو عزت اتنی دیجئے کہ خود یہ مجبور ہو جائے کہ جب سب لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں تو مجھ کو کیسا رہنا چاہیے۔ برہمن کی یہاں دیکھے، ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، برہمن کی یہاں بہت کاملہ، ادیبہ، فصیحہ، شورا کے مجلس میں ان کا کلام پیش کیا جاتا تھا، لوگ اشش کرتے تھے اس کا کلام سن کے۔ عربی کلام، فارسی کلام اتنا لوگ اشش کرتے تھے کہ ہر شاعر کے دل میں خواہش تھی کاش صاحب کلام کو دیکھتے، لیکن وہ لڑکی تھی، سامنے نہیں آتی تھی۔ کسی وزیر نے خبر پہنچا دی بادشاہ کو کہ لوگ جو ہے اس کے کلام کو سن کے صاحب کلام کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ برابر قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ جلوہ گر ہے،
साहिब कुरान जलवा कर है। एक दिन इनकी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह को हम देखने वाले बन जाए, और अल्लाह ताला अपना जलवा दिखला देते हैं मुसलसल कुरान पढ़ने वालों। इससे बड़ी चीज क्या हो। बादशाह को जब खबर पहुंची तो बादशाह ने ज़ैबुन्निसा को खबर पहुंचा दिया कि लोग तुम्हारा कलाम सुन करके तुम्हें देखना चाहते हैं। तो उसने एक पर्ची में एक शेर लिख के भेज दिया, दर सुखन मख्ती मनम चूबू गुल दर बर्द गुल, हर के दीदन मैल दारत दर सुखन बीनत बड़ा। बस एक मिसरा लिख करके भेज दिया, एक शेर, दर सुखन मख्ती मनम चूबू गुल दर बर्द गुल। आदमी रात में निकलता है, खुशबू सुन के क्या कहता, रात का रानी। खुशबू सुन के कहता गुलाब, खुशबू सुन के कहता चंबेली है। उसका रंग देखे बगैर खुशबू सुन के। तो ज़ैबुन्निसा ने कहा कि जिस तरह से खुशबू अपने फूल में कलियों में पोशीदा होती, छुपी हुई होती, इसी तरीके से मैं अपने कलाम में पोशीदा हूं। जो मुझको देखना चाहता है मेरे कलाम को देख। शिकायत करता है, ये जो करता है, साहिब कुरान लोगों की शिकायतें करता है, इदारों की शिकायत करता, समझिए अंदर वही अंदर पैखाना बना हुआ। अगर उसके पास अपनी इज्जत होगी तो वही जुबान निकलेगी। उसने कहा, दर सुखन मक्की मनम चूबू गुल दर बर्ग गुल, हर के दीदन मैल दारत दर सुखन बीदन बड़ा। जो मुझको देखना चाहे मेरे की। बस कुरान शरीफ पढ़ते रहिए। देखिए कुरान के अंदर अल्लाह ताला जलवागर है। कुरान दिखाई देगा और आपसे दिखाई देगा। फिर उसके बाद कुरान के बरकत मिलेंगे। मेरे बुजुर्गों, हर चीज में हसद से मना किया गया। हसद नहीं करना है। हसद तो कहते हैं किसी का रुतबा खत्म हो जाए मुझको मिल जाए, किसी की ऊंचाई ये उसकी तनज़्ज़ुली में बदल जाए और ऊंचाई मुझको मिल जाए, ये हसद है, ये जायज नहीं। लेकिन फरमाया कि दो जगह गिब्ता जायज, दो जगह ये गश करना, ख्वाहिश करना कि मैं इस जैसा बन जाऊं, मेरा बेटा इस जैसा बन जाए, मेरी बेटी इस जैसी बन जाए, ये गिब्ता जायज। एक वो जो इल्म हासिल करता है, जो कुरान पढ़ता है, सीखता है और सिखलाता है, हर एक की ख्वाहिश होनी चाहिए अगर ईमान है तो, कि मेरा बेटा भी ऐसा हो जाए जो पढ़े और पढ़ाए। और एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया, देखिए डॉक्टर साहब सामने आए, हर एक का दिल मचल रहा होगा काश मेरे पास भी होता, हम भी देते। अल्लाह ने माल दिया हो और वो दीनी तकाज़ों पे खर्च करता, इससे बेहतर क्या है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन हूं मान ला यशबान मनहूम दुनिया ला यशबा मिनहा मनहूमुल इल्म ला यशबा मिनहु। दो ऐसे हरीस हैं जो कभी आसूदा होते ही नहीं। एक तो पहले हरीस ये तलवा, पढ़ते हैं कुरान, पढ़ते हैं सुबह में शाम में, फिर भी जब देखिए किताब खोल के कुरान शरीफ पढ़ रहा है, चलते फिरते पढ़ रहा है, आसूदा होते ही नहीं। एक दुनिया का हरीस, जितनी दुनिया मिल जाए वो आसूदा नहीं होता। अल्लाह का फजल है ना कि आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का हरीस बनाया। अब आखिर में वो हदीस जो मैंने पेश की थी, बड़े कीमती है। हम लोग अपने मकाम को समझे, कितना कीमती अल्लाह ने बनाया हम सबको। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्नास मादिनुन, ये कान खजाना, कुदरती कानों को देखे आप, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है, और सब धात है, तांबा पीतल सब। तो ये लोग इंसान इसी तरह से बात ज्यादा कीमती है, बात उससे कम कीमत का है, लेकिन सब कीमती। अल्लाह तो कमादिन ज़हब वल फिज़्ज़ा, वो भी हुजूर ने मुतय्यन कर दिया कि जैसे सोना चांदी का काम, वैसे ये इंसान ईमान के साथ, बस जिसके अंदर तबीयत के अंदर इंसानियत है, शराफत है, अच्छाई है, वो दौरे जाहिलियत में भी अच्छा बन के रहते। वखयारुहुम फिल जाहिलियत वखयारुहुम फिल इस्लाम, और इस्लाम लाने के बाद उस वक्त तो माशा अल्लाह उनकी अच्छाई का मुकाबला ही नहीं है जब वो दीन की समझ हासिल करें। दीन का समझ यही है कि जैसा तकाजा
वैसी बात की जाए। दीन का समझ ये है कि बात मुख्तसर करने की हो तो मुख्तसर किया जाए, और मुतव्वल की का भी गुंजाइश हो तो उसकी बात किया जाए, और जहां पढ़ने की जगह है वहां पढ़ा जाए, जहां नहीं पढ़ने की जगह है तो बैतुल खला में जाकर दुआ नहीं पढ़ता। इस्तिंजा से कबल की दुआ कहां पढ़नी है? पहले इस्तिंजा के बाद की दुआ कहां पढ़नी है? बाद में। क्या शरीयत है पाकीज़ा! जरा सोचिएगा तो खुद इसकी पाकीज़गी समझ आएगी। क्या शरीयत पाकीज़ा हमको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। कमाल है सिर्फ उस जात का, कोई मुकाबला ही नहीं है। इसकी पाकीज़गी तो ऐसी ही समझना। आदमी जिंदगी गुजारने का तकाजा समझ जाए, कहां किस तकाजे के साथ जिंदगी गुजारना है, तो क्या पूछना है मेरे बुजुर्गों। तकाजा समझने के बाद उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना ये अल्लाह को पसंद है, और हम सबका सरमाया अल्लाह की रजा है। और आखिर में एक बात और अर्ज कर देते हैं कि जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह कीजिए, आखिर में सुस्त पड़ के बदआमाली, नतीजा बेहतर, सब कुछ अच्छा। इसलिए सालाना इम्तिहान से पहले तलबा से कहना चाहते हैं, किसी भी इम्तिहान से पहले मदरसा छोड़ के मत भागो, वरना पूरे साल की मेहनत का नतीजा नहीं आया। साल भर ताजिरों से पूछिए, कमों पेश आता रहता है, लेकिन आखिर में हिसाब के वक्त में माल बढ़ गया, तिजारत कामयाब। आपका भी हिसाब होगा सालाना इम्तिहान, किसी भी इम्तिहान में। हज़रत इब्राहिम का बहुत सारा इम्तिहान हुआ था, किसी भी इम्तिहान में नाकामी सोचिए नहीं आप तलबा। हर इम्तिहान में कामयाब होना, खा वो मदरसे का इम्तिहान हो, खा घर का इम्तिहान हो। इब्तिला कहते हैं आपके ख्वाहिश के खिलाफ आपकी आजमाइश हो, यही इब्तिला है। लिहाजा हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फहम वाला बनाया, समझ वाला बनाया है। और मैं युरिदुल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का मामला फरमाते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। अगर छोटी ही सी खिदमत सही, लेकिन अगर समझदारी के साथ इस खिदमत को अंजाम दे रहा है तो यह बहुत बड़ा कीमती सरमाया है। हम करते रहे, कोशिश करते रहे और कोशिश के साथ आगे बढ़ते रहे। जान लीजिए कि आप हजरात के ताउन में जो लोग आए, आपकी मदद में जो आए, सब आपके जरिए कितने लोग कामयाब। कुरान से निस्बत मिल गई जो रेहल बन गया, कुरान से निस्बत मिल गई जो जिसको जिम्मेदार बना लिया, कुरान से निस्बत हर उस चीज को मिल गई जो कुरान से मुत्तसिल हो गया। इसी तरह से इदारे से जुड़े हुए जो हजरात जिस तरह है उनको इदारे की निस्बत हासिल हो गई, हुफ़ाज़ और उलमा की निस्बत हासिल हो गई। और मैं बार बार अपने अबूवारा में कहा करता हूं कि जिसने, जिस घर ने और जिस आदमी ने उलमा की और हुफ़ाज़ की कदर की, आज न कल उसके घर में आलिम और हाफिज का आना ही आना है। लिख लीजिए, गिरा बांध लीजिए और 2-4 साल बाद खुद बता दीजिएगा। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।